أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورۃ بقرہ مکی سورت مدنی سورت ہے. نزول میں 87 نمبر پر ہے. سورت مطففین کے بعد اتاری گئی ہے. نزولاً 87 نمبر سورت المطففین کے پیچھے اتاری گئی ہے اور ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے. سورت فاتحہ کے بعد لگائی گئی ہے. ربط سورت کا سورت فاتحہ کے ساتھ کے نا پہلا ربط سورت فاتحہ میں کہا تھا الحمدللہ الوہیت کی تمام تعریفیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں. تو یہاں پر آیت نمبر 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کہ عبادت بھی اللہ ہی کی کرو. جب الوہیت کی تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں, کسی پیر, کسی پیغمبر, کسی ولی, کسی فرشتے, کسی جن, کسی زندے مردے کے لیے نہیں ہے, تو عبادت بھی خاص اللہ ہی کے لیے کرو, کسی اور کے لیے نہ کرو. اس لیے متصل لایا. دوسری وجہ گزری صورت میں فرمایا تھا رب العالمین, تو یہاں پر آیت نمبر 22 میں ربوبیت کا طریقہ بتایا جا رہا تھا کہ بارش برسا کر اس کے ذریعے خوراک پیدا کی جاتی جس سے انسانوں کی تربیت کی جاتی ہے, حیوانوں کی تربیت کی جاتی ہے. اس سے متصل ہے. تیسری وجہ گزری صورت میں فرمایا تھا الرحمن الرحیم, عام مہربانی والی ذات ہے اور خاص مہربانی والی. تو اس صورت میں بیان ہو رہا تھا کہ عام لوگوں پر کیسے مہربانیاں کر رہا ہے. آیت نمبر 21 کے بعد آیت نمبر 21 کے بعد آیت نمبر 39 تک عام مہربانی والی ذات ہے. دیکھو کیسے مہربانیاں کی ہیں. اور خاص مہربانی والی وہ آیت نمبر 39 کے بعد آیت نمبر 96 تک اس کا بیان بنی اسرائیل پر خاص مہربانی جو کی تھی, اس لیے متصل لے آیا. تیسری وجہ چوتھی وجہ سورۃ فاتحہ میں فرمایا تھا مالک یوم الدین, روز جزا و سزا کا مالک ہے, کسی کا اختیار نہیں ہوگا. تو یہاں آیت نمبر 48 میں اس کی تفصیل تھی. وہ 4 طریقوں پر جو انسان دنیا میں ایک دوسرے کو چھڑاتے تھے, وہ 4 طریقوں کو بند کر رہا ہے. ضمانت نہیں کی جائے گی, سفارش نہیں چلے گی, رشوت نہیں چلے گی, بھوک ہڑتال, اسٹرائک وغیرہ وہ نہیں چلے گی. اس لیے متصل آیا. پانچویں وجہ گزری صورت میں ایاک نعبد دعویٰ ذکر ہوا تھا, لیکن وہاں اس پر دلیل نہیں تھی. تو یہاں پر یہی دعویٰ آیت نمبر 21 میں اعبد اللہ اعبد ربکم کے ساتھ, لیکن اس پر 5 دلائل عقلیاں. سورۃ فاتحہ میں دعویٰ بیان ہوا تھا دعویٰ توحید ایاک نعبد کے ساتھ, لیکن وہاں اس پر دلائل نہیں تھی.
یہاں آیت نمبر 21 میں یہ دعویٰ بیان ہو رہا ہے اعبدوا کے عنوان سے، یہاں امر کا صیغہ لایا اور ساتھ میں اس پر 5 دلائل عقلیہ بھی پیش کی، اس لیے متصل لایا۔ چھٹی وجہ، گزری صورت میں ایاک نستعین کہا تھا کہ خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو یہاں پر آیت نمبر 153 میں مومنوں کو امر کی جاتی ہے الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے امداد طلب کرو اپنے اعمال کے ساتھ، صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ اس طرح آیت نمبر 45 میں بھی استعانت کا طریقہ بتایا، اس لیے متصل آیا۔ ساتویں وجہ، گزری صورت میں فرمایا تھا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو مضبوط راستے پر، سیدھے راستے پر مضبوط کر دے، تو یہاں پر سرے میں ذالک الکتاب، یعنی اگر توحید پر مضبوط ہونا چاہتا ہے، سنت پر، قرآن پر، تو ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ تو تم مضبوط ہو جاؤ گے، اس لیے متصل آیا۔ آٹھویں وجہ، گزری صورت میں صراط الذین انعمت علیہم کہا تھا منعوم علیہم، تو یہاں پر پہلی 5 آیاتوں میں منعوم علیہم ان کے 5 صفات بیان ہو رہی تھی اور ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی۔ گزری صورت میں صراط الذین انعمت علیہم فرمایا تھا، تو یہاں پر منعوم علیہم جن پر اللہ نے احسان کیا ان کے 5 صفات اور ان کا حکم دنیا اور آخرت کا پہلی 5 آیاتوں میں، اس لیے متصل آیا۔ 9ویں وجہ، گزری صورت میں غیر المغضوب علیہم کہا تھا، مغضوب علیہم بیان کی تھی، تو یہاں پر آیت نمبر 6 اور 7 میں مغضوب علیہم کی نشانیاں بیان ہو رہی تھی، ان کا حکم بیان ہو رہا تھا اور ان کی صفات اور ان کا حکم دنیا اور آخرت کا، اس سے متصل آیا۔ 10ویں وجہ، گزری صورت میں وَلَضَّالِينَ کہا تھا، تو یہاں پر ضالین کی 10 صفات بیان ہو رہی تھی، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک، اور ان کا حکم دنیاوی اور اخروی۔ گزری صورت میں ضالین بیان ہوا تھا آخر میں، تو یہاں پر آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک 9 آیتوں میں ضالین کی 10 صفات اور ان کا دنیاوی حکم اور اخروی حکم، اس لیے متصل آیا۔ کتنے ہو گئے؟ 10۔ بس یہ کافی ہے، دل کا شکل کامل ہے، ویسے اور بھی بہت ہیں۔ امتیازات صورت کے، یعنی ہر ایک آیت اس صورت کے ساتھ لگ گیا۔ امتیازات صورت کے، پہلا امتیاز، صورت ممتاز ہے وہ 8 اصولوں کے بیان پر، یعنی کوئی دوسری صورت ایسی نہیں کہ اس میں 8 کے 8 اصول بیان ہوئی ہوں۔ اصول مہمہ اور اصول ممدہ 8، 4 اصول مہمہ، اس بات توحید، اس بات رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرہ، اور اصول ممدہ جہاد، انفاق، تنظیم اور آداب۔ چار مصرحن اور 4 ضمنن۔ دوسرا امتیاز، صورت ممتاز ہے بنی اسرائیل کی تفصیلی بیان پر۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کی تفصیل بیان کی گئی ہے، تو تم نے کہنا ہے سورۃ البقرہ۔ تیسرا امتیاز، صورت ممتاز ہے کثرت اوامر اور نواہی پر اور کثرت احکام پر۔ اس صورت میں
تمام قرآن کی تمام صورتوں سے زیادہ اوامر ہیں، یعنی ہر صورت سے زیادہ اس میں ہیں اوامر اور نواہی اور احکام، یہ اس کی امتیازات میں سے ہے۔ چوتھا امتیاز، سورت ممتاز ہے 5 واقعوں پر جو اللہ نے دنیا میں مارے تھے اور پھر زندہ کی تھے۔ کوئی دوسری صورت ایسی نہیں کہ اس میں ایسے واقعات ہوں۔ 5 واقعات پر کہ جن کو دنیا میں اللہ نے موت ان پر لایا تھا اور زندہ کیا تھا، اس صورت میں ہے۔ کتنی ہوئے؟ پانچواں امتیاز سورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے پر بادشاہ کے ساتھ۔ تم سے کوئی آیت نمبر 258، تم سے کوئی کہے وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو مناظرہ نمرود کے ساتھ ہوا؟ تم کہو سورت بقرہ۔ 4 ہو گئے۔ پانچواں امتیاز، چھٹا امتیاز سورت ممتاز ہے آیت نمبر 255 پر، یعنی آیت الکرسی پر۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی کسی صورت میں نہیں بغیر اس صورت کے۔ ساتواں امتیاز سورت ممتاز ہے تحویل قبلہ کے بیان پر، یعنی 142 نمبر آیت پر۔ تم سے کوئی کہے کہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کا بدلنا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، وہ کون سی صورت تم نے کہنا ہے؟ سورت البقرہ۔ 8واں امتیاز سورت ممتاز ہے بقرہ کی ذبح پر۔ سورت کا نام بھی سورت البقرہ ہے، آیت نمبر 67۔ 8واں امتیاز، 9واں امتیاز آیت طویلہ پر 282 نمبر آیت۔ ان تمام قرآن کریم میں سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ وہ سورت بقرہ کی 282 ہے، یعنی پورا رکوع تقریباً پورا صفحہ ہے۔ کتنے ہوئے؟ 9۔ 10واں امتیاز سورت ممتاز ہے مجاہد کی ٹریننگ پر، یعنی جہاد کے ابتدائی منزل کے لیے 3 چیزیں جو ضروری ہیں اس کے بیان پر۔ سورت ممتاز ہے ابتدائی منزل کے لیے 3 چیزوں کے بیان پر، مجاہد کا ٹریننگ، ملک کی اصلاح کے قوانین اور مجاہد کی گرانے کی اصلاح کے احکام۔ یہ کسی دوسری صورت میں سے نہیں، بس یہ کا بھی ہے 10۔ ہاں 10 وہ بھی ہو گئے اور 10 ہی بھی ہو گئے۔ مقصد صورت کا مقصد ہے بیان 4 مسئلوں کا۔ صورت کا مقصد بیان 4 مسائل کا۔ ایک اثبات توحید، دوسرا اثبات رسالت، تیسرا جہاد فی سبیل اللہ اور چوتھا انفاق فی سبیل اللہ۔ اس میں سے اثبات توحید اور اثبات رسالت یہ کون سے مقاصد میں سے ہیں؟ مقاصد عالیہ سے یا اصول مہمہ میں سے، اور یہ 2 جہاد فی سبیل انفاق فی سبیل اللہ کون سے مقاصد میں سے ہیں؟ اصول مہمہ میں سے۔ یہ 4 مصرحاً بیان کر رہا ہے، تفصیلاً بیان کر رہا ہے۔ 2 اصول مہمہ میں سے توحید اور رسالت، اور 2 اصول مہمہ میں سے جہاد انفاق، اور 4 اس کی ضمن میں بیان کر رہا ہے۔ 4 اس کی ضمن میں توحید کے ساتھ قرآن،
توحید کے ساتھ قرآن اور رسالت کے ساتھ آخرت، اور جہاد کے ساتھ تنظیم اور انفاق کے ساتھ آداب، یعنی آٹھوں کے آٹھوں اصول، لیکن 4 تفصیلاً بیان کی جاتی ہیں اور 4 اس کے ضمن میں بیان کی جاتی ہیں۔ توحید اللہ کا ایک ماننا، میں نے اصول میں بھی بیان کی تھی کہ ایک تو میں بھی ہوں، تو بھی ہے، ابو جہل بھی ایک، نبی اسلام بھی ایک، لیکن اللہ اور مخلوق کے ایک ہونے میں فرق یہ ہے کہ اللہ جس طرح اپنی ذات میں اکیلے ہے، اس طرح اپنی صفات میں بھی اللہ یکتا ہے۔ مکی کے مشرک اللہ کو ایک مانتے تھے، سمجھ گیا؟ تو یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ مشرک ہو، جس طرح تم اللہ کو ایک مانتے ہو صفات میں، تو اس کو ایک مانو ذات میں بھی، یہی اصل چیز ہے اس صورت میں۔ رسالت یعنی نبی اسلام کی پیغمبری ثابت کرنا، یعنی یہ دعوت دینا کہ نبی اسلام کو پیغمبر مانو، تو نبی اسلام کو تو پیغمبر مانتے ہیں بہت سے لوگ، انگریز بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں نبی اسلام کو پیغمبر، اب بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں محمد اسلام از پرافٹ، نبی اسلام پرافٹ، نبی اسلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ ماننا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے، یہ بیان ہو رہا ہے کہ اس کو دل سے مانو، یعنی اس کی سنت کی پیروی کرو، ایسے ماننا نہیں، ماننا تو سب لوگ کرتے ہیں، نہیں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے غم میں، شادیوں میں نبی اسلام کی سنت کو رہنما بناؤ، یہ ہے پیغمبر اسلام کا ماننا۔ اور جہاد کا معنی جہاد جوہد سے ہے، جوہد کا معنی جوہد سے یہ وسعت، جہاد کے ساتھ بھی اسلام کو وسعت مل جاتی ہے، یہی جہاد سے، جہاد کی معنی کوشش کرنا، نہایت کوشش کرنا، تو جہاد کو جہاد اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان اس عمل میں اسلام کے پھیلانے کے لیے اور کفر کو مٹانے کے لیے نہایت کوشش کرتے ہیں، انتہائی کوشش کرتا ہے، اس لیے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اور انفاق جو ہے، انفاق کا معنی ہے نکالنا، تو مسلمان اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں لگا لیتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ۔ منافق کو بھی منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام کے احکام سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ 4 مسائل سورت کی تفصیلی مضامین ہیں۔ تقسیم سورت کی، سورت 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 100 تک، دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے 176 تک، دل تراشی چوار باندھ لگی ہے، تراشا اللہ باندھا گرمی سے تراشا۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے لے کر 253 تک، دکر ہے کیا دکر ہے؟ دوسرا حصہ رحمت کس طرح کرتا، رحمت کس طرح رکیا، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے 253 تک، اور چوتھا حصہ 254 نمبر آیت سے آخر تک۔ پہلا حصہ جو 100 آیت تک ہے، اس میں پہلا والا مضمون اس بات توحید بیان ہو رہا ہے، اللہ کی یکتائی ذات و صفات میں دلائل کے ساتھ۔ دوسرا حصہ جو 101 سے 176 تک ہے، اس میں دوسرا مسئلہ اس بات رسالت۔ تیسرا حصہ جو 177 سے 253 تک ہے، اس میں تیسرا مضمون جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا حصہ 254 سے آخر تک جو ہے، اس میں چوتھا مضمون یعنی انفاق فی سبیل اللہ۔ پہلا حصہ جو آیت نمبر 100 تک ہے، یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، 3 بابوں میں۔
حصہ جو 100 آیتوں تک ہے، اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب آیت نمبر 20 تک، دوسرا باب آیت نمبر 21 سے لے کر 39 تک 19 آیتیں ہیں، اور تیسرا باب آیت نمبر 40 سے 96 تک، یعنی 57 آیتیں ہیں. پہلا باب جو آیت نمبر 20 تک ہے، اس میں وہ 3 فرقے بیان ہو رہے ہیں جو سورۃ فاتحہ میں اجمالاً بیان ہو چکے تھے. پہلا باب پہلے حصے کا آیت نمبر 20 تک، اس میں وہ 3 فرقے بیان ہو رہے ہیں جو سورۃ فاتحہ میں آخر میں بیان ہوئی تھی اجمالاً، یا ان کی تفصیل ہے. گویا کہ یہ 20 آیتیں پہلی والی یہ شرح ہے سورۃ فاتحہ کی آخری حصے کی. سورۃ فاتحہ کا آخری حصہ متن ہے اور یہ 20 آیتیں اس کی شرح ہیں. پہلی 5 آیتوں میں منعون علیہم کی 5 صفات بیان ہو رہی ہیں اور ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی. 2 آیتوں میں مغضوب علیہم کا بیان ہے. 2 آیتوں میں مغضوب علیہم کا بیان ہے، ان کی صفات اور ان کا حکم دنیاوی اور اخروی. اور 13 آیتوں میں ظالم کا بیان، ان کی 10 صفات، حکم دنیا کا اور آخرت کا، اور آخر میں 2 مثالیں ان آخری 2 فرقوں کی وضاحت کے لیے. تو پہلی 20 آیتوں میں سورۃ فاتحہ کی آخری حصے کا تفصیل ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں حروف متشابہات سے ہیں. حروف متشابہات کی تفسیر سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں تفصیل آ جائے گی. کچھ اشارات ہم نے بطور اشارہ کے اصول میں ہم نے بیان کیا تھا، تفصیل وہاں آئے گی. حروف مقطعات یعنی وہ حروف جو الگ الگ کہی جائیں گی، جیسے الف لام میم، یہ اکٹھا نہیں پڑھا جائے، علم نہیں پڑھا جائے گا، علم نہیں پڑھا جائے گا، علم نہیں پڑھا جائے گا. اور یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. نبی السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم کی ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. بعض لوگ نیکیوں کی تلاش میں ہیں نا، تو ان کو چاہیے نیکیاں قرآن کے اندر بہت زیادہ ہیں، نہایت زیادہ. یعنی صرف حرف پڑھنے سے، ایک حرف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں. پھر نبی السلام نے فرمایا تھا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف حرفن، لام حرفن، میم حرفن، یعنی 3 حروف ہیں. صرف اس ایک لفظ پر الف لام میم پر 30 نیکیاں کمائی جاتی ہیں، لیکن صرف تلاوت کرنے والا. اور اگر اس میں کوئی غور و فکر کرے گا تو پھر تو اس کا حساب کروڑوں سے آگے جائے گا. قرآن کریم کی آیات کے اندر غور و فکر کرنے سے تو کروڑوں سے آگے جائے گا. نیکیاں کمانے والوں کو چاہیے جو نیکیوں کے لیے پھرتے ہیں ضرور، کہ قرآن کریم کو آئے، بہت نیکیاں ہیں اس میں، نہایت زیادہ نیکیاں. الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ تو عام طور پر علماء اس پر ہیں کہ اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم. اللہ نے اس کا معنی کسی کو سمجھا ہی نہیں ہے. گویا کہ اللہ کے درمیان اور اللہ کے بندوں کے درمیان ایک راز ہے، اور راز کسی کو کوئی نہیں بیان کرتا. الف لام میم اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ایک راز ہے، اور راز جو ہے کسی کو کوئی بتاتا نہیں ہے، تو لہذا اللہ نے بتایا نہیں. تو اس کا معنی عام طور پر علماء کرتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، بمراد حاضر حروف، اللہ تعالیٰ
ان حروف کی مراد کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اس پر ایک اعتراض آتا ہے کہ یہ حروف جو ہیں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، حا میم سین عین قاف، الف لام میم صاد، عین سین قاف وغیرہ، یہ قرآن سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہم کہیں اور لازمی کہتے ہیں کہ قرآن سے ہیں تو اس پر یہ اعتراض آ جائے گا کہ جب یہ قرآن سے ہے تو قرآن تو آیا علی کا ارث لکھے گا، علی کے ارث بات ہم بول رہے کے ارث علی کا، اس پر اگر ہم کہیں کہ یہ قرآن سے ہیں، یہ یعنی قرآن کے حروف ہیں، تو اس پر یہ دوسرا اعتراض آ جائے گا کہ جب یہ قرآن سے ہیں، قرآن تو آیا ہے رشد اور ہدایت کے لیے، یہ تو سراسر ہدایت ہدی للناس ہدی للمتقین بیان للناس، تو پھر اس سے ہدایت کیسی ملے گی کہ اس میں ایسی حروف ہے کہ آدمی اس کا معنی نہیں سمجھ سکتا، تو اس سے ہدایت کیسی ملے؟ یہ ایک اعتراض ہے۔ تو اس کا جواب سنو، اصل میں اس کے اندر بہت بڑا ہدایت چھپا ہوا ہے۔ اصل میں قرآن کریم جس ہدایت کی دیا وہ ہدایت اصل یہ ہے کہ لوگ اپنے رب کو پہچانے اور لوگ مخلوقات کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے۔ تو ان حروف کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو مطلب کیا؟ مخلوق سب چھوٹی ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لوگوں کی حاجت ہی پورا کرتا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اس کا علم کامل ہے، مخلوق کا علم ناقص ہے۔ تو ان حروف کے اندر یہ معنی چھپا ہوا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نہ سمجھانا چاہے تو کوئی کتنا بھی بڑا آدمی وہ نہیں سمجھ سکے گا، یعنی مخلوق کی عجز پر دلیل اور اللہ کے کمال علم پر دلیل ہے۔ الف لام میم بہت بڑی ہدایت سے مل گئی کہ صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب چیزوں کا جاننے والا ہے، انسان کسی چیز کا جاننے والا نہیں۔ کوئی بھی انسان ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، بلکہ فرشتے ہو، کوئی بھی ہو، اگر اللہ اس کو نہ سمجھانا چاہے وہ بالکل نہیں سمجھ سکتا، کسی چیز کو بھی نہ سمجھے۔ سمجھ گیا؟ بہت بڑا علم اس میں تم کو دیا گیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ہے کہ اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، جس طرح اور صفات اس طرح اس کے علم کی صفات، اللہ جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ حروف کو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں۔ سمجھ گیا؟ بعض لوگوں نے اس میں تفنن کی ہے، لیکن وہ بھی یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ اس کا معنی ہے۔ تفنن یعنی خوبصورتی، کلام کی خوبصورتی کے لیے کہ الف سے لیتے ہیں وہ اللہ، لام سے لیتے جبریل علیہ السلام، اور میم سے لیتے محمد علیہ السلام، یعنی وہ لکھتے ہیں کہ اس میں قرآن کریم کی سند کو اشارہ ہے کہ اللہ نے بھیجا جبریل کی واسطے سے، زمین کو محمد علیہ السلام کو بھیجا۔ تو ان حرفوں میں قرآن کریم کی سند کو اشارہ ہے کہ اللہ کی کتابیں جبریل نے لایا، نبی اسلام کو لایا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناموں سے لی گئے حروف ہیں اور باقی حروف کو حذف کیا گیا ہے۔ مثلا اللہ سے الف لیا، لطیفوں سے لام لیا، اور مجیدوں سے میم لیا، یعنی اللہ لطیف مجید، پورا کلام ایسا ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں یہ انا اللہ عالم کا مخاطب ہے۔ انا سے لیا الف، لکھے کا ارث لکھے، انا سے لیا ہے الف، عالموں سے لیا ہے لام، اللہ سے لیا ہے لام، عالموں سے لیا ہے میم۔
تم دیکھو انا میں الف فعل ہے نا تو یہاں بھی فعل لایا، اللہ میں لام بیچ میں ہے تو یہاں بھی لام بیچ میں ہے، عالموں میں میم پیچھے ہے نا تو یہاں بھی میم پیچھے کر دیا، سمجھ گیا؟ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے اس کے بطور تفنن کے الف لام میم اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کی معنی کو، ہم یہ معنی کرتے یہ اچھا معنی ہے، یہ بے غبار بے معنی ہے، اس پر کوئی اعتراض بغیر اعتراض کے۔ اچھا اگر کوئی کہے کہ یہ حروف قرآن کی نہیں ہے تو پھر قرآن کے اندر کیوں لائے؟ نہ یہ قرآن کے حروف ہیں، قرآن کے اندر لائے گئے ہیں، اور اس میں مقصد بھی یہی ہے مخلوق کو ان کی عجز سمجھانا اور اللہ تعالیٰ کی علم کا کامل بتلانا۔ ذالک الکتاب، ذالک اور ھذا کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے اس چیز کو جو نظر آتی ہو، ذالک اور ھذا یہ اس کو کہا جاتا ہے اس میں اشارہ، اور اس میں اشارہ کیا جاتا ہے اس چیز کو جو نظر آتی ہو، یعنی جو مشہد بالبصر ہو، علماء کہتے ہیں ذالک الکتاب یہ کامل کتاب ہے، لیکن یاد رکھو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ذالک اور ھذا کے ساتھ اشارہ کی جائے اس چیز کو جو نظر آتی ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے قاعدہ اکثریہ، اکثری قاعدہ ہے، لیکن ان اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ھذا اور ذالک کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے اس چیز کو جو ظاہر ہوتا ہو، جو نظر آئے، یعنی اکثر ایسا ہے، یعنی ہر حالت میں ایسی نہیں، کبھی کبھی ایک چیز نظر نہیں بھی آتا ہے اور اس کو اشارہ کیا جاتا ہے ذالکہ کے ساتھ اور ھذا کے ساتھ۔ مثلا نبی علیہ السلام کے پاس وفد آیا تھا عبد القیس کا، وفد عبد القیس کا، تو جب وہ آ گئے جانے لگے تو انہوں نے نبی السلام سے کہا کہ انا لا ناتیک مرنا بامر فصل، ہم کو پورا دین بتا دیجئے، فإنا لا نستطيع ان ناتیک الا فی شہر الحرام، کیونکہ ہم طاقت نہیں رکھتے کہ تیرے پاس آ جائیں ہاں مگر اشہر الحرم میں، وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر، اور وجہ بیان کیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان، ہمارے گاؤں اور تمہارے مدینہ کے درمیان پڑا ہے ھذا الحی، یہ گاؤں من کفار مضر، یعنی مضر قبیلے کا گاؤں، تو نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت، وہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، اور اشارہ اس کو کیا گیا ھذا کے ساتھ، اشارہ ہو گیا اس کو ھذا کے ساتھ۔ اسی طرح ذالکہ لے لو، ذالکہ میں بھی یہی طریقہ ہے، سورۃ الف لام میم سجدہ دیکھو یہاں پر میں ایک مسئلہ تم کو سمجھانا چاہتا ہوں، تم کہو کہ یہ کس طرف سے روانہ ہو گیا، بہت ضروری مسئلہ، اس کو سمجھو۔ سورۃ الف لام میم سجدہ پارہ نمبر 21 آیت نمبر 5 دیکھو، ذالک عالم الغیب، یہ اللہ جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیزوں کا اور ظاہر کا، العزیز، تو اللہ دکھائی دیتا ہے، ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، تو اللہ تو دکھائی نہیں دیتا، اور اشارہ اس کو کیا گیا ذالکہ کے ساتھ، اشارہ اس کو کیا گیا ذالکہ کے ساتھ۔ ادھر سورۃ روم دیکھو پارہ نمبر 21 آیت نمبر 50 دیکھو، فانظروا الی آثار رحمت اللہ، پس دیکھو الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو، کیف یحیی الارض، کیسی تازہ کی زمین کو، بعد موتہا، بعد اس کی سوکھ جانے کی،
ان ذالک یقینا یہ اللہ لمحی الموتى خامخا زندہ کرے گا مردوں ذالک یہ اللہ تو اللہ نظر رہا ہے ان ذالک اور اشارہ کیا کہ ذالک کے ساتھ وہ علی کل شیء قدیر اسے رسول فاتر دیکھو بھائی چوپ آ رہا یہ کچھ دلائل سنو پھر اس پر بات کرتے ہیں آیت نمبر 13 یولج اللیل فی النہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وسخر الشمس والقمر اور تابع کیا ہے سورج اور چاند کو کلی یجری لاجل مسمى سب روان دوا ہے ایک نیٹے مقرر ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارا اللہ ہے رب تمہارا یہ تو اللہ دکھائی دیا لہو الملک خاص اسی کی اختیار ہے اس طرح قرآن کریم میں بہت جگہ اس طرح احادیث میں بہت جگہ اس طرح ہاذا کے ساتھ اشارہ کی جاتی ہے یا ذالکہ کے ساتھ اشارہ کی جاتی ہے تلکا کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہی نہیں کیوں نظر آتا ہو بلکہ قاعدہ کلیہ یہ ہے سنو قاعدہ کلی یہ ہے کہ ذالکہ اور ہاذا کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے اس چیز کو جو مخاطب اور متکلم کے بیچ میں معلوم ہو جو مخاطب اور مخاطب کے بیچ میں معلوم ہو سمجھ گیا مخاطب یعنی بات کرنے والا اور مخاطب جس کو بات کی جس طرح نبی اسلام کو کہا فَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْكُفَّارِ مُضَرٌ تو نبی اسلام کو بھی گاؤں معلوم تھا کہ وفد بالقیس اور مدینہ کے بیچ میں وہ گاؤں موجود ہے اور ان کو بھی معلوم تھا تو اشارہ کیا گیا ہاذا کے ساتھ اس طرح ذالکہ کے ساتھ کیونکہ اللہ کو ہم نے پہچان دیا دلال کے ساتھ تو اشارہ کیا گیا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک سمجھ گیا یہ تو قاعدہ ہوا یعنی اصل قاعدہ کیا ہے کہ ذالکہ اور ہاذا کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے اس چیز کو جو مخاطب اور مخاطب کے درمیان معلوم ہو یعنی بات کرنے والوں کو بھی پتا ہو اور بات سننے والوں کو بھی پتا ہو اگرچہ وہ چیز نظر آ رہا ہو یا نظر نہ آ رہا ہو سمجھ گیا ابھی آتے ہیں ایک حدیث کو ایک روایت آتا ہے حدیث میں صحیح روایت بہت سی جگہ پر آئی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ کہ جب مردہ رکھا جاتا ہے قبر میں تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں یعنی اس کی روح کے پاس قبر سے مراد وہ روح ہے کہ روح جہاں رکھی جاتی ہے تو وہاں فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں منکر نکیر اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں ایک یہ کہ مر ربو کا تمہارا رب کون ہے تو جو مومن ہوگا وہ کہتا ہے ربنا اللہ ربی اللہ یا ربنا اللہ پھر کہتے ہیں ما دینوں کا تمہارا دین کیا تو وہ کہتا ہے دیننا یا دین اسلام پھر تیسرا سوال یہ کہتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل تم کیا کہتے ہو اس آدمی کے بارے میں محمد اسلام کے بارے میں ھذا کے ساتھ اشارہ کے نبی اسلام کو ابھی مشرکین کہتے ہیں کہ نبی اسلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں یہ دلیل پکڑتے ہیں یہاں سے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں قبروں میں بھی کیونکہ دنیا میں تو کروڑوں لوگ مرتے ہیں ایک ایک گھنٹے میں کروڑوں لوگ تو ہر جگہ امریکہ میں بھی لوگ مرتے ہیں ادھر بھی ادھر بھی اور جب کوئی کافر ہو یا مشرک ہو یا بےمان ہو تو اسے کہتا ہے ماں مر رب کا تو کہتا ہے ہاں لا ادری ماں دینوں کا ہاں لا ادری ماں تقول بہا ذر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ماں ادری تو مشرک کہتے ہیں دیکھو نبی صاحب ہر جگہ پر نازل ہیں کیونکہ ھذا کے ساتھ اشارہ کیا گیا نبی علیہ السلام تو حاضر نہیں موجود ہے تو ثابت ہو کہ نبی السلام حاضر ناظر ہو گئے نا ہم کہتے ہیں نا ھذا اور ذالکہ کے ساتھ اشارہ کے لیے ضرور نہیں کہ وہ چیز موجود ہو یہ طرح وفد عبد القیس والی حدیث جو بخاری شریف کی ہے ادھر قرآن کریم کی یہ دلائل ذالکم اللہ ربکم یا ذالکہ
کے ساتھ. مطلب یہ کہ جس وقت فرشتے پوچھتے ہیں تو فرشتے بھی ہاضا کے اشارہ کرتے، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے نبی علیہ السلام. اور جس کو کہا جاتا ہے نا مسلمان کو، تو فرشتوں کو معلوم کہ یہ بھی سمجھے، تو وہ مسلمان سمجھ رہے کہ ہم کس کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ محمد اسلام ہمارا پیغمبر تھا. اور جب کافر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں لا ادری. تو ذالکہ کے ساتھ اشارہ کس چیز کو کی جاتی ہے؟ اس چیز کو جو مخاطب ہو اور مخاطب کے درمیان معلوم ہو. ذالکہ پر میں نے تھوڑا سا بیان کیا. الکتاب، یہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد ہے قرآن. اس پر الف لام کیوں داخل کیا؟ امام نصفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الف لام یہاں کمال کے ہیں، یعنی یہ کامل کتاب ہے. کس چیز پر؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر، ایمانیات پر یہ کامل کتاب ہے. یعنی ایمان کے لیے کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے. ایمان کے لیے کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں. یہ کامل ہے ایمان پر، ایمانیات پر، ایمان کے بیان پر یہ بالکل کامل ہے. قرآن کریم میں بھی سورۃ انعام میں آئے گا تم کو آیت نمبر 115 میں، وَالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا تم کو کامل کتاب، مفصل واضح، کامل کتاب یعنی واضح اصول ایمان پر، واضح بہت واضح. تو ذالک الکتاب یہ کامل کتاب ہے ایمانیات پر. ایمان کی اصول اس میں تفصیلی بیان ہو چکے ہیں، اور ان اصول پر پھر دلائل بھی عجیب عجیب انداز سے بیان کی گئی ہیں. اگر ایک آدمی ایمان سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کتاب کافی ہے، کامل ہے نا. تو اس کتاب کے علاوہ جو لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں کم وقت، تو ان سے پوچھو تم نے اس کو کامل کتاب مانا؟ اگر تم نے اس کو کامل کتاب مانا ہے تو دوسری کتابوں کی ضرورت کہاں سے پیش آئی؟ دارے کا نام ذالک الکتاب ہو دیکور کے، ذالک الکتاب ہو یہ کامل کتاب ہے. لا ریب فیہ، شک نہیں ہے اس میں کہ یہ کامل کتاب ہے. شک نہیں، یعنی انہ لیس محل للریب، انہ لیس محل للریب، یہ شک کا مقام نہیں ہے. قرآن کریم میں شک نہیں ہے، قرآن کریم میں شک نہیں ہے. لیکن ایک بات سنو، آیت نمبر 23 دیکھو، اس سورت کا آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک میں، مما اس کتاب سے، نزلنا علی عبدنا جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو اس میں شک تو ہو گیا. اللہ کہتا ہے اس میں شک نہیں، اللہ کہتا ہے لا ریب فیہ، شک نہیں اس میں، اور شک تو اس میں ہو گیا ہے. تو مطلب کیا؟ اس میں شک نہیں ہے اللہ کے ہاں، یعنی اللہ نے اس میں شک نہیں چھوڑا. اگر ایک آدمی ایمان سیکھنا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، ایمان پر مضبوط ہونا چاہتا ہے، تو ذالک الکتاب، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ کامل ہے ایمان کے اصولوں پر. اللہ نے اس میں شک نہیں چھوڑا. ہاں یہ الگ بات ہے کافر اس میں شک کریں، منافق اس میں شک کریں، اللہ نے اس میں شک نہیں چھوڑا. لا ریب فیہ، اللہ کی طرف سے اس میں شک نہیں ہے. اس طرح لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے مومنوں کی طرف سے، مومن بھی اس میں شک نہیں کرتے. مومن ایمان والے بھی کہتے ہیں کہ یہ کامل ہے ایمانیات پر. یا دوسرا معنی لا نفی ہے اور نہیں کے معنی میں ہے. یہ اللہ حکم دیتا ہے کہ لا ریب فیہ، شک نہ کرو اس میں. دوسرا معنی یعنی لا ترتابوا فیہ، لا ترتابوا فیہ، شک نہ کرو اس میں. وہ ایمان والو، یہ کامل کتاب ایمانیات پر، اس میں شک نہ کرو. لوگوں نے شک شروع کیا ہے نا، لوگوں نے شک شروع کی ہے، اسی وجہ سے کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ایمان سیکھنے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں. حالانکہ ایمان قرآن کریم کے اندر سیکھی جاتی ہے.
صحابہ کرام کہا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، یا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ یہ پڑھا، ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ کیا مانا؟ یعنی اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ اور قرآن خود بھی کہتا ہے، سورۃ نحل دیکھو تھوڑا 14واں پارہ، قرآن کریم القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کی بعضے سے بعضے اور کے لیے تفسیر ہوتی ہیں۔ اگر یہ طریقہ تم سیکھو، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہترین تفسیر القرآن بالقرآن، یہ سب سے بہتر تفسیر ہے۔ دوسرے نمبر پر تفسیر القرآن بالاحادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے نمبر پر تفسیر القرآن باقوال صحابہ کرام کے اقوال کے ساتھ، اور پھر چوتھی نمبر پر باقوال تابعین وغیرہ یہ ہے۔ لیکن سب سے پہلی تفسیر وہ قرآن ہے۔ قرآن کریم ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ آیت نمبر 102 سورۃ نحل 14واں پارہ دیکھو، قل نزلہ روح القدس من ربک، کہہ دیجئے لا ہے قرآن کو روح القدس من ربک، جبریل امین تمہارے رب کی طرف سے۔ جبریل نہیں کہا، اور جگہ جبریل آتا ہے، لیکن یہاں روح القدس کیوں کہا؟ چونکہ اس نے ایسی چیز لائی ہے دنیا کو جو روح کی غذا ہے، قرآن، تو اس لیے اللہ نے اس کو پاک روح سے تعبیر کیا۔ کہہ دیجئے لائے قرآن کو جبریل امین نے من ربک تمہارے رب کی طرف سے، بالحق تاکہ حق ظاہر ہو جائے، حق ظاہر ہو جائے، یعنی اللہ کے حقوق اللہ کے لیے، لظہار الحق، اور مخلوق کی عاجز مخلوق کے لیے، اور آگے لیثبت الذین آمنوا، اور تاکہ مضبوط کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ ایمان لائے ہیں لیکن ایمان پر مضبوط نہیں، ڈواڈول ہیں، ایمان میں پختگی نہیں، ایمان میں مضبوطی نہیں ہے، تو قرآن کریم لیثبت الذین، تاکہ مضبوط کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وہدی وہدایت وبشری للمسلمین۔ اسی طرح سورۃ تکویر دیکھو، سورۃ تکویر پارہ نمبر 30، آیت نمبر 27-28، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے قرآن کریم مگر نصیحت ہے مخلوقات کے لیے، لمن اس کے لیے، شاہ جو چاہے منکم تم میں سے، ایستقیم کہ مضبوط کھڑا ہوتا ہو ایمان پر، کہ مضبوط کھڑا ہوتا ہو ایمان پر، یعنی اس کے لیے جو ایمان پر مضبوط ہونا چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین۔ اسی طرح تو لا ریب فیہ، شک نہ کرو اس لئے ایمان والو کہ یہ کامل کتاب ہے، ایمانیات پر شک نہ کرو۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہاں اس لفظ پر دو اعتراض آ رہے ہیں، ایک یہ ہدی للمتقین، قرآن کریم ہدایت متقین کے لیے، تو دوسری جگہ تو آتا ہے سورۃ بقرہ دیکھو، اسی سورت میں 185 نمبر آیت دیکھو، دوسرا پارہ، وہاں فرمایا جا رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے انزل فیہ القرآن کہ اتارا گیا اس میں قرآن، ہدی للناس، ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ یہاں ہدی للناس کا، اور وہاں ہدی للمتقین، عام لوگ اور متقیوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں ہدایت متقیوں لیے، وہاں ہے ہدایت للناس، یہ ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ متقی تو ویسی بھی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، متقی تو ایسے لوگ ہیں جو پہلے سے وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں،
تو یہ تو تحصیل حاصل ہوا. جب پہلے سے متقی کہا جاتا ہے اس کو جس کو کامل ہدایت ملی ہوئی ہوتی ہے, تو پھر ادل المتقین کا کیا معنی ہے؟ تو بعض لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں اس سے مرادیں ہیں کہ متقی اس سے فائدہ ناک ہو گئے. ہم کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے. قرآن کریم سے متقی ہدایت یافتہ نہیں ہوئے ہیں, قرآن کریم سے کافر فائدہ ناک ہو گئے ہیں. ان صحابہ کرام پہلی کفر میں نہیں تھے سب. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کفر پڑتا کہ نہیں تھا؟ جب اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تو سب سے پہلی ایمان اس نے لایا, ابو بکر صدیق نے. عورتوں میں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا, لڑکوں میں علی رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا, غلاموں میں زید رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا. پھر کچھ زمانہ بعد عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی وجہ سے ایمان لایا کہ نہیں؟ نبی اسلام کی قتل کے لیے آ رہا تھا. یہ یعنی بہت مشہور واقعہ حدیث میں ہے. تلوار نکالا ہوا اور بہت غصہ آ رہا ہے. ایک صحابی سامنے آ کہتا ہے عمر کیا ارادے ہیں؟ کہتا ہے بس یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں, آج یہ معاملہ ختم کرنا چاہتا. کون سا معاملہ بھائی؟ یہ محمد نہیں ہے, یہ دین کو جو بگاڑا ہوا ہے, لوگوں کو لڑا رہا ہے, بس محمد کو قتل کرنا چاہ رہا ہوں. وہ صحابی نے کہا عمر پہلے اپنے گریبان پہ دیکھو, محمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نمبر پر رکھو, جاؤ اپنی گھر کی حالت دیکھو, خبر لے لو. کہتا کیا ہوا؟ کہتا تیری بہن اور تیرا بہنوئی ایمان لایا ہے. حضرت سعید رضی اللہ عنہ عشرہ و بشرہ میں سے جو ہے, حضرت زید کا بیٹ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ گئے تو وہاں اس کی بہن اور بہنوئی قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ غالباً تلاوت کر رہے تھے. اس نے سن لیا لیکن سمجھا نہیں. جب ان کو اس کی آہٹ انہوں نے سنی تو انہوں نے ورقی قرآن کریم کی وہ اوراق جو چھپا دیے. یہ دیکھا کیا پڑھے, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. ایک دن کو مارنا شروع کر دیا. یہ تو بھرا ہوا تھا غصے سے, بہت مارا, لہو لہان کر دیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کہتی ہیں کہ عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. جس طرح تو اس طرح میں, تو مجھے بوٹی کر دو لیکن تم میرے سینے سے ایمان نہیں نکال سکتے. عمر رضی اللہ عنہ پر اس بات کا اثر وہ کہتا ہے مجھے پڑھاؤ. تو کیا پڑھتی تھی کہ تمہاری ایمان کو اتنا مضبوط کرے تو پڑھاؤ. وہ دن جب قرآن کریم شروع کی تو عمر رضی اللہ عنہ کی حالت غیر ہو گئی. ایک قدم تو قرآن سے وہ فائدہ نہ ہوا کہ نہیں, سیدھا آ گیا نبی اسلام کے پاس اور ایمان لایا. جنات نے جب سنا, جنات نے سورۃ اعراف دیکھو, سورۃ احقاف پارہ نمبر 26, جنات نے جب سنا انہوں نے بھی ایمان لایا تو فائدہ نہ ہوئی کہ نہیں. آیت نمبر 29 دیکھو, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ, اور یاد کرو جب پھیر دیا ہم نے تیری طرف ایک گروہ جنات میں سے, يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, جو سنتے تھے قرآن کو. فَلَمَّا حَضَرُوا, پس جب حاضر ہو گئے قرآن کو, قَالُوا أَنصِتُوا, کہا انہوں نے ایک دوسرے کو اشاروں سے چپ ہو جاؤ, چپ ہو. فَلَمَّا قُضِيَ, جب پورا ہوا بیان قرآن کا, وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ, واپس ہو گئے اپنے قوم کو ڈراتے ہوئے. قالوا یا قومنا, کہا انہوں نے اے میری قوم, انا سمعنا کتابا, یقیناً سن لیا ہم نے ایک عظیم الشان کتاب, انزل من بعد موسیٰ, جو اتارا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد, مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق, راہ دکھاتا ہے حق کو, وإلی طریق مستقیم, اور راہ دکھاتا ہے سیدھی راہ کی طرف. وہ ایمان لائے کہ نہیں؟ اسی طرح سورۃ الجن دیکھو 29واں پارہ, قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا, کہہ دیجیے وہی کی گئی مجھ کو, انہ شان یہ ہے کہ کان رکھا ایک گروہ نے قرآن کو, من الجن, جنات میں سے, فسکا انہوں نے انا سمعنا قرآنا عجبا, یقیناً سن لیا ہم نے قرآن عجیب کتاب. دیکھو جنات تھے, قرآن کریم چونکہ ان کا دل صاف تھا, اگرچہ جنات تھے, قرآن کریم جس کا دل صاف ہو اور قرآن سن لے تو یقینی بات اس پر اثر ہوئے گا.
ہاں دل میں گندگیاں ہوں تو الگ بات ہے. یہدی لرشد راہ دکھاتا ہے اصلاح کی طرف. فآمنا بھی ہم نے ایمان لیا اس پر، ایمان لایا اس پر. ولن نشرک بربنا احدا اور ہر ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی. ابھی تک یہ مشرک تھے، دیکھو ان کو فائدہ ہوا کہ نہیں؟ یہ تو متقی نہیں تھے. تو ہدی للمتقین ہدایت ہے یعنی فائدہ نہ متقی ہو گیا، یہ بات تو غلط ہو گیا. نانا اصل میں جن لوگوں نے سورۃ بقرہ میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھا تھا ہمارے ساتھ، وہاں میں نے بیان کیا تھا کہ ہدایت 17-18 معنوں میں قرآن کریم میں آیا ہے. اگر ایک آدمی اس فن کو نہیں سمجھے گا تو نہ خود سیکھ سکتا ہے نہ کسی کو سکھا سکتا ہے. قرآن کریم میں بعض حروف بہت زیادہ معنوں میں آتے ہیں، ایک جگہ ایک معنی دور، یعنی وہاں اس موقع کو دیکھ کر کرینے کو آگے پیچھے دیکھ کر اس کے مطابق معنی کرنا پڑے گا. ہدایت کے 17 معنی اور ہدایت کو 4 مراتب پر ہم نے بیان کیا، اور یہ 4 مرتبہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ المفردات میں اسے تفصیل بیان کی ہیں. ہم نے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی تھی، تو لہٰذا ہم نسبت کر رہے شیخ القرآن کو. اس نے شاید مفردات سے اس نے لی ہو یا خود اللہ نے اس کے دل پر ڈالا ہو. ہدایت کے 4 مرتبے: ہدایت عامہ، ہدایت خاصہ، ہدایت خاص الخاص اور ہدایت اخص الخاص. اخص الخاص یعنی وصول الجنہ. تو یہاں پر بھی ہدایت کا وہ 3را مرتبہ لے لو تو تمہارا بات بن جائے گا. ہدی للمتقین مضبوطی ہے متقیوں کے لیے، یہ معنی ہے. جس طرح اہدنا الصراط المستقیم مضبوط کرتے ہم کو صراط مستقیم پر، جیسے وہاں پر اعتراض ہو رہا تھا کہ تم کہو دکام کو سیدھی راہ، تو تم پر اعتراض ہو جائے گا کہ کیا اسلام سیدھی راہ ہے کہ نہیں ہے. تو لازمی بات ہے تم کہو کہ ہاں سیدھی راہ ہے، تو کافر انگریز یہودی ہندو تم پر فوراً اعتراض کرے گا کہ نا اسلام تو ٹیڑھا راہ ہے، ٹیڑھی راہ ہے. کیسے بھائی؟ تم خود کہتے ہو ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم دکام کو سیدھی راہ، تو تم تو خود اقرار کرو کہ اسلام ٹیڑھا راہ ہے. اس لیے وہاں پر میں نے بہت تفصیل کی تھی کہ ہدایت کا کون سا مرتبہ مراد تھا؟ 3را مرتبہ یعنی مضبوطی توفیق. وہی بات یہیں بھی ہے. ہدی للمتقین مضبوطی ہے متقیوں کے لیے. کیا مانا؟ یعنی آدمی متقی تھا، نیک انسان تھا، نمازی تھا، حرام حلال میں فرق کرنے والا تھا، یعنی کوشش کرتا تھا لیکن سمجھتا نہیں تھا، اس کے پاس دلائل نہیں تھے. قرآن کریم پڑھا تو اس کے پاس دلائل آ گئے. یعنی پہلے مضبوط نہیں تھا، بزدل تھا، شکی تھا، اپنی بات پر شک کر رہا تھا. جب نے قرآن کریم پڑھا اور اس نے الحمدللہ میں معنی سیکھا کہ الحمدللہ کا کیا معنی ہے. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص کر اس پر جو تفسیر سنی تو اتنا مضبوط ہو گیا ابھی وہ کسی سے نہیں ڈرتا. ابھی تک تو یہ کہتا تھا کہ اللہ سے ہونے کے یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کے یقین، لیکن اپنی بات کو سمجھتا نہیں تھا. ابھی اس کے پاس دلائل آ گئے. ابھی ہر جگہ یہ اپنی بات کو بالکل ڈٹائی کے ساتھ بیان کر سکتا ہے. ہدی للمتقین مضبوطی ہے متقین الموحدین کے لیے. ایک آدمی توحید کا اقرار کرنے والا، متقی کا معنی موحد متبع سنت. ایک آدمی متبع سنت بھی خود کو بتاتا ہے اور اپنے آپ کو موحد بھی، اللہ سے ہونے کے یقین مخلوق سے نہ ہونے کے یقین کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن قرآن نہیں سیکھا ہے تو اس میں مضبوطی نہیں ہوگی، اس میں شک ہوگا. اپنی بات کو کہے گا لیکن شک کے ساتھ. جب قرآن کریم پڑھا، ابھی مثلا کہے اللہ سے ہونے کے یقین، ایک جاہل انسان تو دوسرا اسے کہتا ہے کہ اچھا مخلوق کچھ نہیں کر سکتا، یہ کہے گا کچھ نہیں کر سکتا، تو کہے گا اچھا تیرے باپ نے کچھ نہیں کیا تھا، تو ایسے ہی بس سکتا کچھ پڑھا ہے، تیرے باپ نے کچھ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. ابھی اس غریب کے پاس جواب نہیں ہوگا کہ اس کو سمجھائے کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ سے ہونے کا یقین بغیر اسباب کے اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین
نہ ہونے کے یقین بغیر اسباب کی. یہ مطلب یہ مخلوق اگر کوئی کام کرے گا تو اسباب کے ساتھ کرے گا. مخلوق زمین میں دانا ڈالے گا یہ تو اس کا کام ہے, باقی وہ گانا اللہ کا کام. مخلوق آدمی بیوی کرے گا, بیوی کے ساتھ ملے گا خاوند اور بیوی, تو باقی آگے بچہ دینا اس کا کام نہیں, یہ اللہ کا کام. یعنی کسی چیز میں برکت پیدا کرنا, انتہا تک پہنچانا, یہ اللہ کا کام ہے. اس کا مطلب یہ اللہ سے ہونے کے دونوں مخلوق. جب قرآن نہیں پڑھا گا تو اپنی بات کو نہیں سمجھے گا. تو ہدی للمتقین مضبوطی ہے موحدین کے لیے, متبع سنت کے لیے. ابن کثیر اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا معنی بھی کیا ہے. ہدن کا معنی کیا ہے نور. ہدی للمتقین یعنی نور للمتقین, روشنی ہے موحدین کے لیے. مطلب یہ موحد تھا آدمی, قرآن ابھی نہیں سنا تھا, عقیدہ اس کا توحید کا تھا اور اتباع سنت کا دعوے دار بھی تھا کہ ہر کام سنت کے مطابق کرنی چاہیے, لیکن اس کے پاس روشنی نہیں تھی, حق اور باطل کی تمیز نہیں تھی اس کے پاس. تو اللہ نے اس کو جب قرآن کریم جیسی نعمت عطا کی تو ابھی وہ حق اور باطل میں فرق کر رہا. نور للمتقین, قرآن کریم روشنی ہے, اور قرآن کریم کو روشنی کہا بھی گیا ہے. جیسی صورت نساء دیکھو, سورۃ نساء 174 نمبر آیت, پارہ نمبر 6 آیت نمبر 174. یا ایھا الناس, او لوگو, قد جاءکم برہان من ربکم, یقین آ گیا تم کو دلیل من ربکم تمہارے رب کی جانب سے. وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور بھیجا ہم نے تم کو روشنی کی کتاب واضح. وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور بھیجا ہم نے تم کو روشنی کی کتاب واضح. واضح آسان ہے مرا. ادھر سورۃ مائدہ نمبر 15 دیکھو, اس کی بعد والی سورت, 2 صفحے آگے جاؤ بس. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. قد جاءکم من اللہ نور, یقینا آ گیا ہے تم کو اللہ کی طرف سے نور, روشنی کی روشنی. و کتاب مبین, یعنی کتاب واضح. یہ وہ اس کو واضح تفسیر کہا جاتا ہے. نور کیا ہے یعنی کتاب واضح. یہدی بہ اللہ, راہ دکھاتا ہے اسی کتاب کے ذریعے اللہ, من اس کو اتبع رضوانہ, جس نے تابعداری کی اللہ کی رضامندی کی. سبل السلام, راہ دکھاتا ہے اس کو سلامتی کے راستوں کو. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور نکالتا ہے اللہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, تو قرآن کریم کو نور. اسی طرح سورۃ اعراف دیکھو, آیت نمبر 157, قرآن کریم نور ہے. یعنی جب تک قرآن نہیں ہوگا, روشنی نہیں ہوگی, تو کالا اور سفید کا پہچان نہیں ہو سکتا. اس طرح شرک اور توحید کا پہچان نہیں ہوگا, سنت اور بدعت کا, رسومات کا پہچان نہیں ہوگا, سب کچھ گڑبڑ ہوئے گا. آیت نمبر 157, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به, بس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا بھی پیغمبر اسلام پر, وعزروا, اور تعظیم کی نبی علیہ السلام کی, ونصروا, اور امداد کی نبی اسلام کی, واتبعوا النور الذی, اور تابعداری کی روشنی کی کتاب اس کی, انزل موجود اتاری گئی نبی اسلام کے ساتھ, اولئک هم المفلحون, تو یہ لوگ یہی ہیں کامیاب. اسی طرح سورۃ تغابن دیکھو, سورۃ تغابن 28واں پارہ. قرآن کریم کو اللہ نے خود روشنی کہا ہے, اور واقعی ہے بھی روشنی. آیت نمبر 8 دیکھو, فآمنوا باللہ, بس ایمان لا اللہ پر, یعنی اللہ کی وحدانیت پر, ورسولہ, اور اللہ کی پیغمبر پر, اس کی رسالت پر, والنور الذی,
اور روشنی کی کتاب اس پر انزلنا جو ہم نے اتاری نور. تو ہدی للمتقین نور للمتقین روشنی ہے موحدین کے لیے متبع سنت کے لیے. پہلے آدمی موحد تھا عقیدہ اس کا یہ تھا کہ ایک اللہ سب کچھ کرتا ہے اور عمل میں بھی سنت کا اتباع کرتا تھا غم میں شادی وغیرہ میں, لیکن سمجھتا نہیں تھا, صحیح اس کو فہم نہیں تھی, صحیح اس کو جو ہے وہ فرق نہیں تھا. قرآن کر جس طرح ایک کمرے میں روشنی نہ ہو, ابھی روشنی بجھا دو تو کسی نے اگر سفید کپڑے پہنے ہیں تو وہ بھی کالے نظر آئیں گے, کسی کے کالے وہ بھی کالے, کسی نے نیلے کپڑے پہنے وہ بھی نیلے. اور جب روشنی ہوتی ہے تو ابھی سب کا دیکھو, جس نے نیلے کپڑے پہنے وہ نیلے, جس نے سفید اس کے سفید, جس نے خاکی پہنے تو خاکی, جس نے سرخ اور سرخی مائل پہنے, بادامی پہنے تو بادامی. سمجھ گیا؟ قرآن کریم نہیں ہوتا تو سب کچھ گڑبڑ ہوتا ہے. ایک آدمی مشرک ہو گئی کہے گئی تو اچھا بہت اچھا آدمی ہے, بہت اچھا ہے, حالانکہ وہ مشرک مبتدی ہوگا. قرآن کریم کے بعد پہچان آ جاتے روشنی ہے ہدی للمتقین. اچھا یہاں پر ہدی للمتقین کہا اور وہاں پر ہدی للناس کہا, تو وہ جگہ نکالو سورۃ بقرہ کے 185. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ اتارا کہ اس میں قرآن ہدی للناس, ہدایت للامر. ہدایت یہاں بیان کے معنی میں, ہاں بیان ہے تمام لوگوں کے لیے, یہاں وہ دوسرا مرتبہ مراد ہے. ہاں اور اس کی تائید دیکھو, ہدانا بیان کے معنی میں سورۃ آل عمران دیکھو چوتھا پارہ 138 نمبر دیکھو, ھذا بیان للناس, یہ قرآن کریم بیان ہے للناس لوگوں کے لیے. دیکھو یہاں ھذا ھدی للناس نہیں کہا, ھذا بیان للناس, یہ قرآن کریم بیان ہے لوگوں کے لیے. اور دیکھو للناس 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 کتنی جگہ آ رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ 16 علوم 18 علوم, ان پر سخت رد ہے. 16 اور 18 علوم کہنے والے جھوٹے لوگ ہیں. قرآن کریم کہتے ہیں ھذا بیان للناس, یہ بیان ہے تمام لوگوں کے لیے. ھذا ھدی للناس, ھذا بلاغ للناس, ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین. اسی طرح سورۃ یونس دیکھو 11واں پارہ آیت نمبر 57. یا ایھا الناس, او لوگو, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, یقیناً آئے تمہاری پاس, آئیے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور, اور شفا ہے لما امراض کا, فی الصدور جو سینوں میں ہے. سینے میں امراض ہوتے ہیں, شک, شرک, کفر وغیرہ. منافقت وہدن, اور ہدایت ہے وہ لوگ, ہدایت ورحمت للمؤمنین, اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے جنہوں نے اس پر پورا ایمان لایا. جو اس کو بیٹھ کے اس کی رحمت بن گئی. دیکھو ہدن ہے للناس اور رحمت ہے للمؤمنین. سمجھ آئے گا؟ تو اسی طرح ہدی للمتقین دو معنی کرتا ہوں. ہدی للمتقین مضبوطی ہے موحدین کے لیے, مضبوط ہے موحدین متبع سنت کے لیے, یا ہدی للمتقین روشنی ہے موحدین متبع سنت کے لیے. متقین کون ہیں؟ متقی, بعض لوگ متقی سمجھتے ہیں کہ داڑھی چھوڑو اور مونچھوں کو جڑ سے اکاؤ اور لپاٹا سر پر باندھو اور نیچے نیچے دیکھو, اور جو کچھ بھی لوگ کرتے ہو بس تم کچھ نہ کہو. چاہے کوئی دین کا جڑ نکال رہا ہو, چاہے کوئی شرکیات کر رہا ہو, بدعت, بس تم سب کو کہا کہ سارے اچھے لوگ ہیں. یہ متنانا, یہ تو مداہن ہے, یہ سست بے غیرت انسان ہے. میں نے تم کو کہا تھا اصول میں کہ ایک ہوتا ہے دینی غیرت اور ایک ہوتا ہے قومی غیرت. یاد رکھو, جس آدمی میں دینی غیرت نہیں ہوتا وہ کیا مسلمان ہوگا,
اور اگر کسی میں دینی غیرت ہوگی لیکن اس میں قومی غیرت میں اپنی قوم کا خیر نہیں، وہ بھی کامل انسان نہیں ہے، وہ بھی لالچی اور خود غرض انسان ہے۔ یہ دو چیزیں، دینی حمیت اور قومی حمیت، ایک آدمی میں ہونا کہ دین پر مر مٹنے والا، دین کے لیے سب کچھ کرنے والا اور اپنی قوم کا خیر ڈھونڈنے والا، یہ کامل انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا۔ اگر کسی میں دینی غیرت نہ ہوگی وہ بھی جنت کی تمنا نہ کرے، اور اگر کسی میں قومی غیرت نہیں ہوگی وہ بھی جنت کی کا خیال نہ لائے دن میں۔ تو یہ آدمی کی بونچوں کو کاٹ دو، یعنی غیرت کی نشانی جڑ سے نکالو۔ ہاں، بعض لوگوں نے غیرت کی نشانیاں جڑ سے اکاڑی مونچیں، اور بعضوں نے مردوں کی نشانی، مرد ہونے کی نشانی نکالی جڑ سے، داڑھی مردانگی کی نشانی ہے، یاد رکھو۔ مکے کے مشرک تھے لیکن وہ داڑھی کاٹنا مردانگی کے خلاف سمجھتے تھے کہ مرد بھی داڑھی کاٹی تو بڑی بے غیرتی ہے، سمجھ گیا؟ تو مونچھوں کا کاٹنا کہ یہ متقی ہو گیا، اور سر پر دوپٹہ ڈال نیچے دیکھنا، یہ نہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک نوجوان گزرے، نیچے دیکھ رہا ہے، اس نے کہا آؤ کیا بیمار ہے؟ کہتا ہے نا ٹھیک ہوں۔ تو سیدھے کیوں ہے؟ کہتا ہے جی تقوی۔ تو اس کو ایک لگا دیا، کہتا ہے کہ التقوی ہاؤ نا، تقوی سینے میں ہے، تقوی اس میں نہیں ہے کہ تم نے سر نیچے سیدھا جاؤ، سیدھا دشمن تم کو دیکھ رہا ہے۔ نبی اکرم نے بھی فرمایا تھا استعیذوا من خشوع النفاق، منافقت کی خشوع سے پناہ مانگو۔ قالوا ما خشوع النفاق یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر منافقت کی خشوع کیا ہوتی ہے؟ نبی اسلام نے کہا خشوع بدن و نفاق القلب، کہ تم نے بدن کو تو ایسی سکیڑا ہوا ہوتا ہے مردوں کی طرح، بیمار ہوئی طرح، اور دل میں بےایمانی ہو، دل میں خشوع نہیں ہو، منافقت ہو۔ ادھر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ خشوع یہاں ہے، سینے میں ہے۔ تو یہ مطلب کہ بس کسی کو یہ مطلب نہیں، بلکہ متقی کا معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اسلام سے یہاں پر کیا ہے، ابن کثیر نے کہ المتقون، کون ہے متقی؟ الذین یتقون الشرک ویعملون بالطاعات۔ متقی وہ لوگ ہیں جو شرک سے خود کو بچاتے ہیں، شرک و بدعت سے خود کو بچاتے ہیں، ویعملون بالطاعات، اور میری سنت پر عمل کرتے ہیں، یہ ہے متقی۔ صرف ظاہری جسم بنا کر خشوع والے یہ نہیں، بلکہ تقوی نام ہے صحیح عقیدے کا اور صحیح عمل کا۔ یاد رکھو ایمان اور تقوی میں فرق ہے۔ کبھی کبھی ایک آدمی ایمان والا ہوگا، یعنی عقیدہ اس کا صحیح ہوگا، لیکن اس میں تقوی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم سے ثابت ہے، جیسے صورت یونس دیکھو، آیت نمبر 62-63، پارہ نمبر 11، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار ہو جاؤ لوگوں، ان اولیاء اللہ، یقینا اولیاء اللہ کے جو ہے، لا خوف علیہم، نہیں ہوگا ڈر ان پر آنے والے وقت کے خوف، یعنی ماں سے ایسی غم کو کہ باپ بیمار ہے مر نہ جائے، بیٹا بیمار ہے مر نہ جائے، امتحان دیا ہے فیل نہ ہو جاؤں، فصل میں نے بویا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ خراب نہ ہو جائے، نہ اس کو غم نہیں ہوگا، کہے گا اللہ کی جیسی مرضی کرے، میرا اس میں خیر ہوگا، لا خوف علیہم، آئندہ کا غم نہ ہو، ولا هم يحزنون، اور نہیں غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت پر۔ یہ اولیاء کی کا درجہ بیان ہوا۔ ولی کا درجہ کیا ہے کہ اس کو آئندہ کا غم نہیں اور پچھلے پر وہ پشیمان نہیں، ہائے لوگوں نے مال کمائی میں نے کچھ نہیں کیا۔ ابھی تعریف سنو ولی کی، اللہ کے اولیاء وہ لوگ ہیں آمنو جنہوں نے ایمان لایا عقیدہ توحید کا، ایک وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہیں یہ خود کو بچانے والے خلاف شرک کاموں سے۔ تو اس سے ثابت ہو کہ ایمان اور تقوی میں فرق ہے۔
ہر مومن متقی نہیں ہوتا، ہاں ہر متقی جو ہے وہ مومن ہوتا ہے، یعنی ایمان کی کامل حالت کو متقی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ایک آدمی ایمان کا دعویٰ بھی کرے گا لیکن اس کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہوگی۔ سورۃ یوسف دیکھو، پارہ نمبر 13 آیت نمبر 106 دیکھو، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اور ایمان نہیں لاتا اکثریت ان لوگوں کی اللہ پر، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر اس حال میں کہ وہ ہوتے ہیں مشرک، یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والے اکثریت ایسے ہیں کہ دعوی ایمان کے ساتھ مشرک ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ شرک کیسے نکلے گی؟ قرآن کو بیٹھو، قرآن کو بیٹھو، قرآن کریم کو بیٹھو گے تو تم کو روشنی آ جائیں گی۔ اسی طرح سورۃ انعام دیکھو، سورۃ انعام 7واں پارہ آیت نمبر 82، الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں ملاوٹ کی ہے اپنی ایمان کے ساتھ شرک کو۔ ظلم کا معنی شرک نبی اسلام نے خود ہی معنی کیا ہے بخاری وغیرہ میں، ولم یلبسوا، اور ملاوٹ نہیں کیا ہے ایمانوں اپنی ایمان کے ساتھ بظلم شرک کی، اولئک لہم الامن، یہ لوگ خاص انہی کے لیے ہے بچاؤ دنیا اور آخرت میں، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ یہی ہیں راہ پانے والے۔ تو ایمان کے دعوے کے ساتھ شرک کی ملاوٹ۔ تو اسی طرح ہدی للمتقین، ہدایت ہے للمتقین، محبین اور متبع سنت کے لیے۔ الف لام میم، اللہ خوب جانتے ہیں حروف کے معنی کو۔ ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے ایمانیات پر، یہ کامل کتاب ہے اللہ اور مخلوق کے حقوق پر۔ لا ریب فیہ، شک نہیں ہے اس میں کہ یہ کامل کتاب ہے، شک نہیں ہے اس میں اللہ کے ہاں کہ یہ کامل کتاب ہے، یا شک نہیں ہے اس میں مومنوں کے ہاں کہ یہ کامل کتاب ہے۔ منافق اس میں شک کریں یا کافر اس میں شک کرے وہ الگ بات ہے، ان کی شک کے لیے کوئی اعتبار نہیں۔ یا دوسرا معنی لا نفی نہیں کے معنی میں، لا ریب فیہ، شک مت کرو اس میں، او ایمان والو، وہ ایمان والو اس میں شک مت کرو کہ یہ کامل کتاب، اس کی کمال میں شک نہ کرو۔ لوگوں نے اس میں شک کیا ہوا نا۔ ہدی للمتقین، مضبوطی ہے موحدین کے لیے، یا ہدی للمتقین، روشنی ہے موحدین کے لیے، متبع سنت کے لیے۔